نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے کہتے ہیں، جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا، نماز وغیرہ جا کے پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کی فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاء نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کی فتنے سے، کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچ سکتا ہے۔ پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائیوں میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کی جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت، دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو۔ وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حد ہے 10 آیتوں میں، ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نہ جاتے، سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا دی۔ جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، بادشاہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ، تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے، وہ تم پہچان لیا۔ پڑھیے سورت۔ اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن، یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے۔ آئیے اس کے تعلق تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا، جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں، ٹھیک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو۔ جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرمایا تقسیم ہوتا ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر
جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو، یہ آپ فرماتے ہیں، اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو۔ تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں، رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے، مغرب سے دن بدلتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا، وہ مغرب ہوتے ہی چاند دکھ گیا، رہے رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ، ٹھیک ہے، تو مغرب سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات، جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو۔ تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں، جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے۔ اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سے فرمایا اس کو تلاش کرو، تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں، مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا، ٹھیک ہے، تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے۔ اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے، ڈن۔ بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں، بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول، رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانگے۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی، یاد رکھیے۔ تو آپ کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دیں، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کو ایک خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں، یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے۔ اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک، تو اس میں پالے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو۔ تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر ہم بات کریں گے وہ ہمارا جو کڑی اور سلسلہ چلا تھا، امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور اس کا حل کیا ہے، اس چیلنج کے اندر آج 10واں اور آخری چیلنج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جو امت مسلمہ جو ہے فیس کر رہی ہے، جو امت مسلمہ جس کے سامنے جو کھڑا ہے، اور یہ بڑا اہم چیلنج ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اب آج جس چیلنج کی ہم بات کریں گے یہ 10واں اور آخری ہے، لیکن اس کا تعلق ہر اس پوائنٹ سے تھا جو ہم نے اب تک دیکھا ہے۔ پورے کے پورے جو کڑی میں ہم نے آج 10واں ہے، تو 9 جو اس سے پہلے پوائنٹس دیکھے تھے جو شرک سے شروع ہوا تھا، اور لاسٹ جو پوائنٹ ہم نے جو اس پہ کور کرنے کی کوشش کی تھی، وہاں تک اگر آپ آئے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک اہم اس کا ٹکڑا ہے یا اہم حصہ ہے۔ اس پوائنٹ کے، اس نقطے کے، اس چیز کے نہیں ہونے کے نتیجے میں یہ تمام مسائل سے امت مسلمہ جوجھ رہی ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو کچھ نہ کچھ حد تک امت مسلمہ مسائل آتے تو اس کو لڑنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ریڈی ہوتی اور تیار ہوتی، یاد رکھیے۔ اور آج کا جو ہمارا جو خطبے کا جو ٹاپک ہوگا، یاد رکھیے، وہ ہے تھنک ٹینک۔ تھنک ٹینک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم اور امت کے پاس ایسے لوگ افراد ہوتے ہیں جو اس پہ کوئی مصیبت، تکلیف، دکھ، پریشانی یا فیوچر میں امت کیا کریں گے، مستقبل میں امت کیا کریں گے، اس کے بارے میں وہ پہلے سے پالیسی بنا لیتے ہیں، گائیڈ لائنز بنا لیتے ہیں، طریقہ کار بنا لیتے ہیں، جسو کہتے کیسے ان مسائل سے جوجیں گی، امت کیسے گزریں گی، آگے بڑھیں گی، وہ پہلے سے وہ ساری چیزیں امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ چیزیں، وہ مسائل درپیش ہوتے ہیں تو امت ان چیزوں کو دیکھتی ہے، رہنمائی آلریڈی موجود ہوتی ہے، امت اس رہنمائی کو لیتی ہے اور امت ان مسائل سے گزر جاتی ہے۔ ابھی امت کے پاس تھنک ٹینک نام کی کوئی چیز نہیں، یاد رکھیں، مطلب وہ لوگ، وہ طبقہ
جو سوچے اور امت کو جواب دے کہ امت ان مسائل سے گزر رہی ہے یا یہ مسائل آنے والے، چلیے گزر رہی ہے وہ ایک الگ بات، آنے والے ہیں اور اس کا حل یہ ہے، شریعت نے یہ بتایا اور دنیاوی راستے یہ ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے لا آف دی لینڈ یہ ہے اور اس میں ہم اس طریقے سے اس مسئلے سے ایسے جوجیں گے، ایسے نکلیں گے اور آگے کا لاہ عمل، آگے کا طریقہ کار، فیوچر پلاننگ اور مستقبل میں امت کیا کریں گی اس کا حل یہ ہے۔ لیکن امت مسلمہ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں یاد رکھی۔ یقیناً جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں یاد رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے تو اللہ رب العزت آپ کو وحی کے ذریعے گائیڈ کرتا تھا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے تھے، سلسلہ وحی کا رکنے والا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو الٹرنیٹ کیا دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے ہم کو کیا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے کے بعد ہم لوگ کیسے کریں گے کام؟ ایشوز، مسائل، پرابلمز تو آنے والے ہیں، آگے بھی آتے رہیں گے، تو سلوشن کیا ہے اسے کیسے نکالیں گے ہم؟ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی وہ طریقہ کار بتا دیا تھا، یاد رکھیں کہ امت اپنے مسائل کیسے نکالے گی۔ اور وہ آیت کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت یاد رکھیے اس آیت کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 159 اس میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر لینا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ مطلب اب آگے کیا پلاننگ کرنا ہے، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھنا اور اس کو پلان کر لینا۔ فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جب آپ کوئی فیصلے پہ پہنچ جائے، جب کوئی آپ مصمم ارادہ پھر کر لے، جو مشورہ آ جائیں گا اس بیسس پہ جب آپ کو فیصلہ کر لیں، پھر اللہ پر توکل کر لینا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لینا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے بات تو کیا کہا؟ مشورہ کر لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک قلعے کا جو ہے گھیراؤ کیا جا رہا ہے، یہودیوں کا قلعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم پڑاؤ ڈالیں گے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ ہے کہ پڑاؤ یہاں نہیں وہاں ڈالیں گے۔ کہا کیوں؟ تو کہ اللہ کے رسول ہم جن یہودیوں سے لڑنے آئے ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ یہاں تک اس کی رینج ہے، یہاں تک وہ ہتھیار پہنچ جاتے جہاں خیمے کی آپ بات کریں۔ اللہ کے رسول فرمایا ٹھیک ہے ہم خیمہ پیچھے لگائیں گے۔ دیکھیے ایک صحابی کے مشورے میں بات ہوئی۔ جنگ احد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں صحابہ سے کہ میرے صحابہ کیا کہتے ہو، اندر رہ کے ڈیفنس کرے، باہر جا کے آفینسو لڑائی کرے؟ صحابہ کہتے ہیں جو نوجوان صحابہ تھے اللہ کے رسول ہم باہر جائیں گے اور لڑیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ آپ کا بختر، آپ کا جو چیسٹ کے لیے گارڈ آتا تھا وہ جب لگایا جا رہا تھا تو کچھ صحابہ جو بزرگ عمر کے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کر دیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جائیں گے ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ بہت پھر شرمندہ اور نادم اور فوراً دوڑے کہا اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن آپ واپس لے لے جو ہم نے مشورہ دیا تھا آپ کو کہ باہر نکل کے لڑیں گے، چونکہ آپ کی جان کا اب ہم کو ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نبی کی شان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایک بار بختر پہن لے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ جنگ کیے بغیر پیچھے ہٹے۔ اب نہیں ہو سکتا، یہ جو فیصلہ ہو گیا صحابہ کا مشورہ۔ تو ہم کو وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت کے ذریعے قیامت تک آنے والے سارے مسئلے میں ہم کو گائیڈ کر دیا، لیکن کچھ مسائل آتے رہیں گے امت کے سامنے، تو کیسے حل کریں گے امت؟ یہ طریقہ ہے، وہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، چلو مشورہ کرتے ہیں مسائل کے اوپر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب فیصلہ کر لو اس معاملے میں، اس مشورے کے اندر، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ توکل کرنے والوں کو، اپنے بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ آگے چلنے کا، اور یہ جو میں نے شروع میں کہا تھنک ٹینک، ایسے لوگ جو سوچے امت کے بارے میں، یہ آیت اس کی دلالت کرتی ہے۔ آئیے دوسری آیت اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس آیت کے اندر، اور یہ آیت یاد رکھیں سورہ نساء، اس کی آیت نمبر جو ہے 83 ہے، 83 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر جو ہے پہنچتی ہے، یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جب ان کے پاس کوئی خوف کی، امن کی خبر پہنچتی ہے تو جو ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ تو منافق کیا کرتے ہیں، اس سنی باتوں پہ چیزوں کو مشہور کر دیتے تھے۔ جیسا خبر آ گئی نعوذ باللہ مسلمان ہار گئے، بس مشہور کر دیا، پہلے خبر آ گئی کہ مشرکین بہت تعداد میں آ رہے، پھیلا دیا مسلمانوں میں، تاکہ ایک ڈر و خوف ہو جاتا ہے۔ اب کسی فوج سے پہلے کو پھیلا دے وہ اتنے بڑے فلاں ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، پہنچتی ہے، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس کو پیغمبر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سرداروں کے پاس، اولو الامر جو ان کے اندر ہے، ذمہ دار جو صحابہ ہیں، ان کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔ تو یہ بات پھیلانے سے پہلے منافقین کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائے، ان صحابہ کے پاس جائے، اولو الامر تھے، ہر صحابی ایک درجے کا نہیں تھا، یاد رکھیں۔
ہے نا، ابو بکر صدیق ہے اس کے اندر، عمر بن خطاب ہے اس کے اندر، عثمان بن عفان ہے اس کے اندر، علی بن ابی طالب اور دیگر یاد رکھیں جن کا درجہ ظاہر سی بات ہے سب سے اعلیٰ ہے. تو کیوں نہیں جاتے اور اپنے سرداروں کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کے پاس پہنچاتے اور وہ تحقیق کر لیں گے، اور تحقیق کر کے جو ہے کر لیتے. اگر تم جو ہے اللہ کا فضل تم پر اور مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. یہ فالتو خبریں سن کر، یہ فیک نیوزیں سن کر، یہ صرف جو باتیں یہ منافقین نے مشہور کر دی ہے، اگر یہ باتیں تم سنتے تو سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. مطلب اس پہ کوئی ڈیسیجن لے لیتے تم، فلاں قوم نے آپ پہ حملہ کر دیا، جبکہ انہوں نے حملہ نہیں کیا، وہ صرف آپ سے بات کرنے آئے، بات مشہور کر دی، اب مسئلہ ہو گیا نا. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ پھر کیوں نہیں بات جو ہے بڑوں کی طرف پہنچائی جا رہی، کیوں نہیں بات اللہ کے رسول کے پاس پہنچائی، کیوں نہیں صحابہ کے پاس جو اس کے اندر الامر ہے، ذمہ دار ہے، پھر وہ تحقیق کریں گے اور آپ کو اس کا تحقیق کرنے کے بعد بتائیں گے ایسا نہیں ہے جو تم بول رہے ہو. تو آج مسئلہ وہی یاد رکھیے، امت کے پاس کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا طبقہ، کوئی ایسی آرگنائزیشن، کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہے، لیکن اس کی کیا حالت ہے اور اس کا کیا حال ہے. بہرحال اب میں آپ کو کیا بتاؤں، نہ ان تنظیموں کے نام کبھی آپ نے سنے ہوں گے، نہ ان کے ذمہ داروں کے نام کبھی آپ کو پتا ہوں گے، نہ قوم کو انہوں نے کوئی ایسا ڈیسیجن دیا ہوگا جس کو قوم لے کر گئے کہ ہاں یہ ہے، نہ ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی کوئی صلاحیت ہے، نہ قوم کے پاس سننے کا ذرہ برابری جذبہ ہے. اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ اس کے اندر جس کو ہم کہیں گے وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ تعداد میں سمجھتے جن کے پیچھے دوسرے لوگ چلے. مطلب قوم کسی کے پیچھے چلنا پسند نہیں کرتی، ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تب کیسے ہوگا اس معاملے میں یاد رکھیں. تو آج مسلمانوں کے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل نیشنل لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ریلیجیس پولیٹیکل یا سوشل لیڈرشپ بھی نہیں یاد رکھی. آئیے ہم دوسری قوموں کی مثال لیتے ہیں. دنیا کے اندر ایک بڑا مذہب ہے، مسلمانوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے، عیسائیت. عیسائیت کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے جس کو کیتھولک بولتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، کیتھولک ان کے اندر ایک بڑا طبقہ یاد رکھیں. ان کے پاس ایک عالمی لیول کی لیڈرشپ ہے، اور وہ پہلے سیاسی لیڈرشپ بھی تھی اور مذہبی لیڈرشپ بھی تھی. پچھلے 100 سال پہلے ان کو الگ کر کے ان کو سیاست سے الگ کر دیا گیا، وہ صرف مذہبی لیڈرشپ ہے. اور اس لیڈرشپ کو کہتے ہیں پوپ، پاپائیت بولتے ہیں، پاپا بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے اس کو عربی کے اندر یا اردو کے اندر. تو پوپ جو ہے ان کا یہ پہلے ریلیجیس لیڈر بھی تھا اور جس کو کہتے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈر بھی تھا، یاد رکھیے. جب اس کو ریلیجیس لیڈرشپ کی اس کی الگ کر کے کہا کہ تم سیاست کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا، تو ان کو ایک ملک ہی بنا کے دے دیا گیا جو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی. چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو وہ ذہنی طور سے بھی رکھنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک الگ ہی ملک بناتے ہیں، اس کی کرنسی بھی اپنی ہے، اس کا اسٹیمپ بھی اپنا ہے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، آدھے میل بائی آدھے میل کا وہ ملک ہے، یاد رکھیے. مطلب بمشکل 700 میٹر بائی 700 میٹر کا پورا کنٹری، یاد رکھیے. اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی، اٹلی کے اندر آتا ہے. تو اس کو سیاست سے الگ کر دیا، مذہب اس کو رہنما کر دیا. تو پورے کیتھولک چرچ اس کو آج بھی مانتا ہے. مطلب یہ کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ فلاں چیز ہو تو سارے لوگ بعمل ہو جاتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ریلیجیس لیڈرشپ ہے. آپ کے پاس بتائیے کون سی لیڈرشپ ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حرم کے امام کو جو لیڈر مان لیں گے تو ہم میں سے تو ایک بڑا طبقہ کہتا ہے وہ تو کافر ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے لیڈرشپ کیسی ہوں گی؟ ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، حج عمرے کو جاتے ہیں تو الگ سے نمازیں پڑھتے ہیں، تو اب وہ لیڈرشپ بھی فیل ہو گئی. اب کس کو آپ لیڈر مانیں گے؟ مطلب ویٹیکن سٹی ان کا ایک چرچ ہے، اس کی ایک بہت مقدس جگہ ہے ان کے اعتبار سے، تو وہ اس کے لیڈر کو دنیا کا عالمی لیڈر مانتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ تو حرم کے امام کو مسلمان نہیں ماننے کو تیار. اکثر لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو فلاں ہے. اور مطلب آپ کا اور ہم امت مسلمہ اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر پایا اور وہاں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جن کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ اللہ، اب کیا کریں گے امت بتائیے. تو امت کا یہ حال ہے. تو یہ ہوا ریلیجیس لیڈرشپ. اب سیاسی لیڈرشپ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو. عالمی سطح پر کس کو بتائیں گے آپ کہ یہ ہمارا رہنما ہے؟ میں دیگر دنیا کے ممالک کے 50 بڑے بڑے ایسے اشخاص کے نام لے سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عالمی لیڈر ہے. ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ملک اور ملت کے لیے انہوں نے اور اپنے اسٹیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. ایک فہرست ہے بھائی، ایک لمبی، مطلب اتنی لمبی ہے یہود و نصارہ کی اور دیگر اقوام عالم کی کہ میں اس کو گنا بھی نہیں سکتا ہوں. آپ کو ایسا بتائیے چلیے مسلمان دنیا کے اندر، عالم اسلام جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، مسلم دنیا کے اندر، جس کے اندر کم و بیش 50 سے زائد 56 سے 57 ملک ہیں، ان 56 سے 57 ملک کا ایک رہنما بتائیے جس کو آپ کہیں گے یہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے یا یہ سیاسی فکر ہم سمجھتے ہیں اور یہ سیاسی فکر صحیح ہے. بتائیے آپ. ہر طبقہ دوسرے طبقے کو جو ہے کافر، منافق اور ان کے پیچھے تو نہیں چلا سکتا. تو آپ کے پاس نہ ریلیجیس لیڈرشپ باقی رہی، نہ سوشو پولیٹیکل لیڈرشپ باقی رہی. مطلب وہ رہنمائی یا وہ لوگ جو جن کو آپ سوچیں کہ ہاں یہ سوچتے ہمارے بارے میں اور یہ چاہتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر ہمارے ممالک کا یہ حال ہے. یہ تھنک ٹینک نہیں ہونے کا نتیجہ یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ کا دور 110 ہجری تک چلا. یاد رکھیں صحابہ کا دور
ताबईन का दौर कम 250 साल, उसके तब ताबईन का दौर याद रखिए। इन अदवार के अंदर आप देखेंगे मुसलमान दुनिया के लीडर थे, ये पॉलिसी मेकर थे, दुनिया इनके मुताबिक चलती थी, ये दुनिया के हाकिम। जुमा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अता करदा एक दिन है हमको, इस दिन के क्या फ़ज़ाइल हैं, इसकी क्या फजीलत है। अमूमन जनरली ये देखा जाता है कि मुसलमान जुमे को अगर प्राइवेट बिजनेस है तो उसको ऑफ करने के नाते, मतलब उस दिन बिजनेस बंद रहेगा उसके नाते याद करते हैं। ठीक, वर्कर्स है गल्फ वगैरह में काम करते हैं या ऐसे इदारों में काम करते हैं या जुमा को छुट्टी होती है तो जुमेरात के दिन खुशियां मनाते हैं इसलिए कि जुमा छुट्टी का दिन है। लेकिन इससे बढ़कर, इससे हटकर जुमा की क्या फ़ज़ाइल है अमूमी तौर से देखा जाता है, हम नहीं जानते। मतलब जुमा किसी को छुट्टी के दिन के एतबार से अच्छा लग रहा है, जुमा किसी को कंपनी या फैक्ट्री में जो है मेंटेनेंस डे होता है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ऑफ होती है, तो मशीनें बंद होती है तो छुट्टी होती है ऑफ, उस दिन उस नाते से खुश हो रहा है। जुमा गल्फ कंट्रीज़ के अंदर चूँकि छुट्टी होती है, ठीक है, जुमा और हफ्ता आजकल होती है, किसी ज़माने में जुमेरात तो जुमा हुआ करती थी, तो वो लोग उस एतबार से बहरहाल खुश हो रहे हैं। लेकिन वाकई में यौम जुमा की फजीलत क्या है, ये क्या दिन है जुमा, याद रखिए इसकी क्या फजीलत है। हम यकीन जानिए इसको भूल चुके, जिसका नतीजा ये है कि ना हमारे छोटों को याद है इसकी फजीलत क्या है, ना हमारे बड़ों को याद है इसकी फजीलत क्या है। जिसका नतीजा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुमे को अगर याद भी किया जाता है तो वो जुमा की नमाज के एतबार से याद किया जाता है, और उसका भी हाल ये है कि सबसे आखिर में जब इमाम साहब वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या तो यहाँ ख़त्म करते हैं या फिर कुरानी किसी आयत पर या खुतबे की किसी एक ख़ास अल्फाज पर जो कि उमूमन उस पर वो ख़ात्मा करते हैं अपने खुतबे का, जब वो अल्फाज हमारे कान में पड़ते हैं तब दौड़े दौड़े हम भागते भागते जुमा के सफ़ों में शामिल होते हैं। आके सबसे आखिर में जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठना पसंद करते हैं, फ़ौरन नमाज जुमा अदा करते हैं और उसके बाद निकल कर चले जाते और समझते हैं जुमे का हक अदा हो गया। जुमा मतलब एक नमाज है और जुमे का दिन उसकी फजीलत क्या है हमें नहीं पता, ज़्यादा से ज़्यादा या तो छुट्टी है तो उसको एंजॉय कर रहे हैं, या सेकंड जुमा की नमाज के ताल्लुक से कुछ इल्म है तो बस जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, खुतबा उतबा सब गायब है इसके अंदर। हालांकि जुमे की नमाज को जो तकसीर किया गया, शॉर्ट किया गया, वो इसीलिए शॉर्ट किया गया कि ज़ोहर नहीं, जुमा के दिन जुमा होती है इसलिए कि वहाँ खुतबा होता है, खुतबे की वजह से 2 रकातें कम है इसके अंदर, याद रखिए। लेकिन बहरहाल खुतबा तो यूं ही छोड़ दिया, तो गोया जुमे की एक्चुअल मसला ये कि हमको अहमियत नहीं पता है, इसकी वजह से ही सारे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। तो आइए चंद बातें आज जुमे की फजीलत के ताल्लुक से रखने की कोशिश करूंगा। यकीनन मुकम्मल फ़ज़ाइल रखना मुमकिन नहीं होंगे मेरे लिए, जो कुछ मेरे नज़रों से गुजरा, जो कुछ मैं जमा कर पाया वो चीज़ें मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि जुमा की फजीलत इससे कई गुना इंशाल्लाह ज़्यादा है, लेकिन जो बातें मेरी समझ में आई, जो मेरी नज़रों से गुजरी, वो बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, याद रखिए। आइए सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, सूरह क़सस की आयत नंबर 68 में बयान करता है, फरमाता और कहता है व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तार। अल्लाह फरमाता और कहता है और तेरा रब पैदा करता है जो चाहता है और चुन लेता है। अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है और उसमें से सेलेक्ट कर लेता है, चुन लेता है। मतलब अल्लाह ताला ने जो चाहा अपनी मखलूक़ात में पैदा किया और उसके बाद उनमें से जिसको चाहा उसको पसंद किया, सेलेक्ट कर लिया। ठीक, ये बात मैं क्यों रख रहा हूँ, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई इंसान पैदा किए, अरबों और खरबों इंसान पैदा किए, लेकिन उनमें से कुछ को अल्लाह ने चुन लिया। वो अल्लाह के चुनिंदा लोग थे जिनको मुस्तफ़ा कहा जाता है, द सेलेक्टेड वन, द चोजन वन। और वो कौन थे? अंबिया अलैहिस्सलाम। वो भी इंसान है, वो भी मर्द है, लेकिन तमाम मर्दों पर उनकी फजीलत है, इसलिए कि अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान किसी इंसान पे जो होता है, उलमा लिखते वो ये है कि अल्लाह उसको नबूवत के लिए चुन ले। तो चोजन वन है, द सेलेक्टेड वन है, तो अल्लाह ने उनको चुन लिया। तो इंसानों में कुछ को चुन लिया, उनकी फजीलत बयान कर दी। अंबियाओं की फजीलत तमाम इंसानियत भी मिल जाए तो एक नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकती, तमाम इंसानियत की नेकियां मिला ली जाए तो भी एक नबी की नेकियों को नहीं पहुंच सकती। ठीक है, तो ये उनका मुकाम, ये इनका मुकाम। अंबियों के बाद फिर इंसानों में से किसी को चुना तो वो है जो अंबियों के पैरोकार बने, जिनको हवारीन या सहाबा कहा जाता है। तो इनको भी सेलेक्ट कर लिया, इनको भी चूज कर लिया, और जब इनको सेलेक्ट कर लिया, इनको चूज कर लिया, तो इनका मुकाम क्या है वो भी हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम में का एक ओहद पहाड़ के बराबर भी खर्च कर दे